ہم نے بڑی دفعہ دعا مانگی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، پتہ نہیں ہماری کون سی غلطی ہے کہ ہم نے تو جتنی دفعہ بھی اللہ سے مانگا ہے اللہ نے آج تک ہمیں دیا ہی نہیں. تو یہ سب سے پہلا لفظ ہے آج کل کے مسلمان کا کہ جب بھی اس کو ماں باپ کہیں یا بزرگ کہیں یا کوئی دوست کہیں نا کہ تم اپنے اس مسئلے کا، غم کا، پریشانی کا اللہ سے دعا مانگو، تو پہلا لفظ جو منہ سے نکلتا ہے نا وہ یہ نکلتا ہے اور وہ نیگیٹو ہوتا ہے. جب آپ کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلتا ہے نا وہ اگر نیگیٹو ہے نا تو یہ سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں اتنے بدگمان ہیں، اتنے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کا بالکل یقین نہیں ہے اور آپ کو یہ شک ہے کہ آپ دعا مانگیں گے اور دعا قبول نہیں ہوگی. حالانکہ اللہ نے عبادات، قرآن کی تلاوت اور دوسری نیکیوں کے بارے میں قرآن میں وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہارے جو ہے نا ان اعمال کو قبول کروں گا، کیونکہ کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی شایان شان نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے کئی دفعہ ہمارے کھوٹے اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جاتے ہیں. جیسے نمازیں ہماری بہت خراب ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو سارا مجہول اور غلط قرآن پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی نیکی کرتے ہیں تو دکھاوا، ریا، تکبر، غرور اس میں آ جاتا ہے، تو ہماری نیکیاں جو ہے نا وہ ساری کھوٹی بن جاتی ہیں. ان کے بارے میں تو شک کیا جا سکتا اور کرنا بھی چاہیے کہ ہماری نیکی اس قابل نہیں ہے کہ جو اللہ کی بڑائی، شان، عزت اور اللہ کی عظمت کے برابر ہوں اور ہم اس کا حق ادا کر سکیں. لیکن دعا واحد ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. اس میں لفظ آیا ہے استجب لکم کہ میں قبول کروں گا. تو جب اللہ نے ایک فکرہ کہہ دیا کہ میں قبول کروں گا تو آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر اپنے مکانوں پہ، دفتر میں مزدور ہم جو ہے نا ہائر کرتے ہیں، لیبر ہائر کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا اس لیبر سے کچھ کام کرواتے ہیں تو شام کو مزدوری ہمیں ضرور مل جاتی ہے. چاہے ہمارے کام میں جو اچھے مالکان ہوتے ہیں تو چاہے ہمارے کام میں کوئی نقص ہو، کہیں پہ ہم نے تھوڑی سستی کر لی ہو، کام ٹھیک نہ کیا ہو، مالک ادھر ادھر ہو جائے تو ہم کام چور درمیان میں بن جائیں اور مالک کو سب پتہ ہو، اس کے باوجود جو اچھا مالک ہوتا ہے شام کو مزدوری پوری دے دیتا ہے. اللہ رب العزت اتنے بلند و بالا اور کبھی بھی بندے کا حق نہیں رکھتے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے تو ہمیشہ بندے کو بغیر حق کے عطا فرماتے ہیں، بن مانگے عطا فرماتے ہیں. اور بندہ اس سے ایک جوتا مانگتا ہے اللہ پتہ نہیں اس کا کتنی چیزیں عطا فرماتے ہیں. بندہ ایک سوٹ مانگتا ہے، پتہ نہیں بندے کے پاس کتنے سوٹ ہوتے ہیں پہننے کے لیے. بندہ جو ہے نا ایک چیز مانگتا ہے اللہ اس کے بدلے میں کئی چیزیں عطا فرماتے ہیں. تو سب سے پہلے جو گمان ہے نا شیطان کا کہ آپ کے منہ سے پہلا لفظ ہی غلط نکلے کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس فکرے کو آپ اپنی زبان پر روک دیں، بلکہ اس کی جگہ پر جو ہے نا یہ کہنا شروع کریں کہ اللہ ہمیشہ دیتا ہے، آج تک اللہ ہی نے دیا ہے، پہلے بھی اللہ ہی نے دیا تھا اور اب جو دے رہا ہے وہ بھی اللہ ہی دے رہا ہے اور آئندہ جو دے گا وہ بھی اللہ ہی دے گا. میرا یہ جو موجودہ مسئلہ ہے، میرا جو پریشانی ہے، میری جو غم ہے، میری جو تکلیف ہے، اس میں میرا رب مجھے آزما رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، میرا امتحان ہو رہا ہے. تو اس دعا مانگتے وقت کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ نقطہ کبھی نہ بٹھائیں کہ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں جی تو ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ اللہ کے بارے میں چونکہ شیطان نے پورا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ انسان کو اللہ کے بارے میں یا تو بدظن کرے گا یا شک میں ڈالے گا یا اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی، پیسوں کی اور جو ہے نا مورتیوں کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی پوجا کروائے گا. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے مدد لینے کے بجائے یہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا، یہ اللہ سے دعا نہ مانگے، یہ اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، بلکہ یہ در در کی بھیک مانگے اور جو ہے نا اور یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے اور وزیروں کے اور امیروں کے اور دوسرے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے اور یہ ایسا فقیر بنے جس کی کبھی ضرورت پوری نہ ہو. کیونکہ جو انسان اللہ کے در کو چھوڑ کر مخلوق کے در پہ جاتا ہے نا تو یہ بات پکی ہے کہ وہ ساری زندگی کا فقیر بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کو پھر مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں. جو بندہ اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے کرتا ہے اللہ اس کو اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر، خالق کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے میرا در چھوڑا ہے تو پھر تم پہلے ان سے اپنی ضرورتیں پوری کر کے دکھاؤ. پھر وہ انسان تھکتا ہے، چلتا ہے، وہ مانگ مانگ کے زندگی کا پتہ نہیں کتنے سال اس کو گزر جاتے ہیں، اس کے مسئلے حل ہونے کے بجائے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں اور
وہ در در کا فقیر ہو جاتا ہے، کسی کا کانا ہو جاتا ہے، کسی کے احسان تلے دب جاتا ہے، کسی کا ملازم ہو جاتا ہے، اور کسی کے پاؤں کی جوتیاں صاف کرتا ہے، اور کسی کے گن گاتا ہے، اور کسی کے پیچھے گارڈ بن کر پھرتا ہے، جو ہے نا وہ اس کے جتنے بھی دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس مدد کے بدلے میں وہ دیکھتے ہیں کہ میں اس بندے کو کہاں استعمال کر سکتا ہوں، اس کے بچوں کو کہاں استعمال کر سکتا ہوں، اس کی بیوی کو کہاں استعمال کر سکتا ہوں، اس کے خاندان کو کہاں استعمال کر سکتا ہوں۔ جیسے سیاستدان اس بندے کی کسی کی بھی مدد کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یہ میرا ووٹ بینک ہے، میں اس کو ووٹوں میں استعمال کر سکتا ہوں۔ گاؤں کا چودھری اس کو بطور کمی استعمال کرتا ہے، امیر آدمی اس کو بطور لیبر استعمال کرتا ہے۔ تو ہر بندہ اس کو دیکھتا ہے کہ یار یہ میرے گن گائے گا، میں اس سے اپنے مختلف کام کرواؤں گا، یہ میری میرا ایک ٹول ہے، میرا ایک اوزار ہے، میرا ہتھیار ہے، میں اس کو کہاں استعمال کرتا ہوں۔ تو دنیا کے آگے جھکنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیا کریں کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی روحانی شخصیت کو، اپنی جسمانی شخصیت کو، اپنے خاندان کو آپ بیچنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے آگے مانگنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کبھی یہ اپنے ذہن میں تصور تک نہ لائیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ جو دعائیں فوری طور پر، یہ جو ہمارا مطالبہ ہے نا کہ ہماری دعا فوری قبول ہو جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ ہی نے تو ہمیں اس پریشانی میں ڈالا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں اس پریشانی میں کسی مقصد کے لیے ڈالا ہوگا، کوئی ہمیں اللہ آزمانا چاہتا ہوگا، تو پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ اگر میرا اللہ اس حال کے اوپر مجھے اس پریشانی میں ڈال کر، جیسے میرا استاد، میرے والدین اور یہ جو نا ہمارے بڑے ہمیں سکول بھیجتے ہیں، پھر وہ ہمیں امتحان میں بٹھاتے ہیں، حالانکہ ہمیں رات کو پڑھنا پسند نہیں ہوتا، ہمیں امتحان میں بیٹھنا پسند نہیں ہوتا، تو ہم یہ مختلف مشکلات سے گزرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ایک کامیابی ہوتی ہے۔ تو جب انسان کو اللہ رب العزت کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ دیتا ہے، تو یہ اس کے امتحان کا، اس کی بلندی کا، اس کی ترقی کا ایک زمانہ ہوتا ہے۔ اور اس میں اگر انسان سے مزدوری کم بھی ہو جائے، تھوڑا سا اس سے جو ہے نا بے صبری بھی ہو جائے، کوئی غلطی بھی ہو جائے، بے چینی بھی ہو جائے، اس کو کوئی منہ سے کوئی بول بھی نکل جائے، کوئی تکلیف بھی آ جائے، اور وہ پھر بھی اس آزمائش کے میں مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ خالق کے، اپنے رب کی مدد کا انتظار کرے، تو اللہ اس کو پھر پوری مزدوری عطا فرماتا ہے۔ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا کہ تم نے یہ کیوں کہا، تم نے وہ کیوں نہیں کہا۔ تو اللہ رب العزت کی شان بہت بلند و بالا شان ہے۔ تو اللہ کے بارے میں پہلے تو یہ کریں کہ جو موجودہ آزمائش ہے نا، یہ بیسیکلی اللہ ہم سے نعمتیں چھیننا نہیں چاہتا۔ اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں۔ اللہ نے ہم سے مال لے کر، اولاد لے کر، چیزیں لے کر، اللہ نے ہم سے وہ چیزیں لے کر کیا کرنا ہے؟ بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا والے نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ جتنے بھی دنیاوی اسباب اور لوگ ہمیں نظر آتے ہیں نا کہ اس نے ہمارا نقصان کیا، اگر وہ یہ نہ کرتا تو میرے ساتھ آج یہ نہ ہوتا، ان سب کو اللہ رب العزت استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کے نفع نقصان میں بھی اللہ رب العزت جنت، کیونکہ نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، اللہ شیطان کو بھی انسان کو روزی پہنچانے میں بھی استعمال کرتا ہے، اور شیطان کو خیر پہنچانے میں شیطان کو بھی اللہ چاہے تو استعمال کر لیتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، سورۃ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام نے جب دو بندوں کو کہا نا کہ تم بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا کہ ایک قیدی پڑا ہوا اور اس کا مقدمہ بھی نہیں چلا، تو شیطان نے کیا کیا اپنی طرف سے؟ تو شیطان نے ان دو قیدیوں کو بھلا دیا، اور وہ قیدی جو ہے نا جب بادشاہ کے پاس گیا تو ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے یوسف کا ذکر کرنا تھا، اور شیطان بڑا خوش تھا کہ میں نے ان کو بھلا دیا، لہٰذا اب جو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہیں وہ قید میں پڑے رہیں گے، اور وہ لمبا عرصہ قید میں رہیں گے اور لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دیں گے، تو میرا کام باہر چلتا رہے گا۔ لیکن اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے نا، اللہ کا جو ہے نا وہ حکمت ہوتی ہے، وہ بہت بلند و بالا ہوتی ہے۔ شیطان یہ چال سمجھ کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا تھا، لیکن اللہ نے شیطان کو استعمال کیا۔ اگر شیطان ان کو نہ بلاتا اور وہ بادشاہ کو کہہ دیتے، اور بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بلا کے مقدمے کا پوچھ لیتا، تو بادشاہ جو ہے نا، بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام ایک قیدی کے طور پر پیش ہوتے، ایک ملزم کے طور پر پیش ہوتے، ایک مجرم کے طور پر پیش ہوتے۔ پھر وہ بری کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی شان جو ہے نا اس میں کمی آتی ہے، اور وہ جو ہے نا بادشاہ جو ہے نا اس کے اوپر رحم کرتا، اس کو اس کی وہ بھیک مانگتے کہ مجھے رہا کر دیا جائے، اور وہ جو ہے نا ان کو بھیک کے طور پر ان کو رہا کرتے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نیچے نہیں گرنا دیا، شیطان کو استعمال کیا اور ان لوگوں کو بھلایا، اور اس کے بعد ایک مخصوص وقت کے بعد
बादशाह की ज़रूरत आई और उसने ख्वाब देखा और उसको किसी ख्वाब की ताबीर बताने वाले बंदे की ज़रूरत पड़ी, उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम जुलेखा से मेरी पाक दामनी की तस्दीक करो, मैं ऐसे नहीं मिलना चाहता बादशाह से। फिर वो जुलेखा से तस्दीक की गई और जुलेखा ने अपने जुर्म का इकरार किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना वो बतौर कैदी पेश नहीं हुए, बतौर मुल्जिम पेश नहीं हुए, बतौर मुजरिम पेश नहीं हुए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना बतौर जो है ना बेगुनाह, बल्कि उल्टा जो बादशाह था वो कसूरवार निकला कि उसने एक इंसान को बेगुनाह जेल में रखा, बेगुनाह कैद में रखा। तो बादशाह उसका देनदार था, यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी के देनदार नहीं थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े पुरवकार, इज्जत के साथ और जो है ना और बुलंद मर्तबे के साथ जो है ना बादशाह के सामने पेश हुए और यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत को अल्लाह ने बुलंद फरमाया। तो और उसमें इस्तेमाल कौन हुआ? शैतान। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो इज्जत मिलने में, वो वजीर बनने में, फिर बादशाह बनने में अल्लाह ने शैतान को इस्तेमाल किया। शैतान अगर जो है ना अगर वो पहले शैतान उसको जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले पेश हो जाते तो शायद वो बादशाह ना बनते, वजीर ना बनते। तो ये सारी हिकमतें मेरे रब की हैं। इसलिए कभी कभी अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती या उनमें ठहराव आता है या थोड़ी देर ताखीर होती है तो ये एक अल्लाह की हिकमत होती है और इसके पीछे अल्लाह की बेशुमार इंसान की भलाइयाँ छुपी हुई हैं। और एक तो ये वजह आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारी दुआओं में ताखीर क्यों होती है। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी हमारे जुर्म, हमारे गुनाह, हमारी गलतियां, हमारी नाफरमानियां इस कदर ज्यादा होती हैं कि हमने अपने गुनाहों की वजह से जो हमारी असल मंजिल है और वो आखिरत है, जो जहन्नुम से बच गया वो असल कामयाब है और जो जन्नत में चला गया वो कामयाब है। जो बंदा दुनिया में सारी नेमतें, सारी दुआएं कबूल कर ले और उसका अंजाम जहन्नम हो तो ये बंदा नाकाम है। तो अल्लाह के यहाँ इंसान की सबसे कीमती तरीन जो चीज है ना वो आखिरत है। इंसान के नजदीक कीमती तरीन चीज उसकी दुनिया है। तो ये एक तो सोच का फर्क है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है कि जब बंदा दुआ मांगना शुरू करता है ना तो अल्लाह सबसे पहले उसकी कीमती चीज वो जो अपनी खो बैठा है, नुकसान कर बैठा है और उसका जो है ना बहुत बड़ा जो है ना उसका अंजाम बुरा होने वाला है, तो अल्लाह सबसे पहले जो अपने गुनाहों से उसने जहन्नम को भड़काया है, तो जब बंदा दुआ मांगना शुरू करता है ना तो अल्लाह पहले उसके गुनाहों को माफ करना शुरू करता है। तो ये भी दुआओं के बदले में होता है। फिर जब उसके गुनाह माफ हो जाते हैं फिर अल्लाह उसके बाद उसकी जहन्नम को बुझाना शुरू करते हैं। फिर उसकी वो दुआ मांगना छोड़ता नहीं है, दुआ मांगता रहता है। फिर उसकी जहन्नम बुझ जाती है। फिर उसके बाद अल्लाह उसकी सबसे कीमती तरीन चीज बनाना शुरू करता है और वो जन्नत है। वो दुआ मांगता रहता है और अल्लाह उसकी जन्नत के अंदर उसकी नेमतें और उसके फल और उसका जन्नती लोगों में उसका नाम शामिल करना शुरू कर देते हैं। फिर भी वो दुआ देखता है मेरी दुनिया का मसला उसी तरह अटका हुआ है, मेरी परेशानी वहीं की वही है, मेरा गम वहीं का वही है। लेकिन उसके बदले में इल्मुल गैब के अंदर, गैब के जहान के अंदर जो कि हमारा ईमान का हिस्सा है, आलिमुल गैब जो है, गैब की बातों के ऊपर यकीन रखना, उसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो उस जहान में जो हमें नजर नहीं आ रहा हमारे लिए जन्नत तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना जो दुनिया का छोटा सा मसला होता है उसको इतना ज्यादा खैर के अंदर तब्दील कर देते हैं। गम खुशी में तब्दील हो जाता है, दुख जो है ना वो सुख में तब्दील हो जाता है, जिल्लत इज्जत में तब्दील हो जाती है, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, मुखालिफ हमदर्द बन जाते हैं। तो ये अल्लाह फिर यानी मौत जो उसकी लिखी होती है वो हयात में तब्दील हो जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बताया है कि मैं सारी चीजों के ऊपर कुदरत रखता हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर देता हूँ। फिर वो इंसान जो है ना वो उसकी दुनिया बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि दुनिया जो अगर हमारी दुआएं फौरन कबूल हो जाएं तो आप यकीन कर लें आधी से बल्कि तकरीबन सारे इंसान जो मुंह से मांग रहे होते हैं ना, जैसे एक बच्चा आग में हाथ डाल रहा होता है ना, वो नादान होता है, ना समझ होता है, बेवकूफ होता है, तो वो आग में हाथ डाल रहा होता है और माँ उसका हाथ पकड़ पकड़ के पीछे खींचती है। अब ये बच्चा माँ को क्या कहेगा, मेरी माँ जालिम है। एक बच्चा छुरी को पकड़ रहा है और वो छुरी जो है ना नोकदार है और उसको जिस्म को काट देगी, तो अगर माँ उसको पकड़ रही है तो वो क्या कहेगा कि मेरी माँ मुझसे मेरी बात नहीं मानती। ऐसे को बच्चा जो है ना पहाड़ी से, ऊंचाई से, छत से कुछ छलांग लगा रहा है और माँ या बाप उसको पकड़ रहे हैं तो वो क्या कहेगी कि मेरे माँ बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तो ये सारी चीजें इंसान को समझनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत सारी माओं से ज्यादा हमसे है और 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले एक मिसाल के तौर पर समझाया
بڑھایا ہے تو اللہ سے بدگمان نہ ہو. اللہ رب العزت ہماری اس صبر کے اوپر اچھا پھر ہمارے پاس نا نیکیاں بھی نہیں ہوتی, ہمارے پاس عبادتیں بھی نہیں ہوتی, صدقہ خیرات بھی نہیں ہوتا, نافرمانی ہوتی ہیں. تو ہمارا جو نیکیوں والا ٹوکرا جو کل کو قیامت والے دن جب ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو ہمارا نیکیوں والا ٹوکرا تو خالی ہوتا ہے. تو جب انسان دعا مانگنا شروع کرتا ہے نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جب گناہ معاف ہوتے ہیں, جہنم بجھ جاتی ہے, جنت بن جاتی ہے, پھر اس کی جو ٹوکرا نیکیوں والا وہ خالی ہوتا ہے, اس ٹوکرے کو بھر دیا جاتا ہے. والوزن یومئذ الحق, پھر اس کے اعمال نامہ جب کل قیامت والے دن تولا جانا اور اس کا وزن کیا جانا, اس کا وزن بڑھایا جاتا ہے تاکہ کل کو یہ قیامت والے دن شرمندہ نہ ہو, ناکام نہ ہو, تو اس کے وزن کو بڑھایا جاتا ہے. تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے. بندہ کیا کہتا ہے کہ ڈائریکٹ لنٹر پڑ جائے, ڈائریکٹ جو ہے نا اوپر والی منزل پڑ جائے, اوپر والا فلور بن جائے اور نیچے کچھ بھی نہ ہو. تو ایسا نہیں ہوتا. بلڈنگ کی پہلے ہمیشہ بنیاد بنتی ہے, مضبوط ہوتی ہے, تو پھر جا کے اوپر کا لنٹر آپ کو فائدہ دے گا. ورنہ اس چھت کے نیچے اگر وہ اس کی بنیاد نہیں ہوگی اور وہ ہاتھوں کے اوپر اٹھایا ہوگا یا کسی جو ہے نا سپورٹ کے ساتھ جو ہے نا اس کو ٹیک لگا کے کھڑا کیا ہوگا, تو جیسے ٹیک ہٹے گی دھڑام آپ ہی کے اوپر گرے گا اور آپ اس کے نیچے آ کے دب کے مر جاؤ گے. تو دعاؤں کے اندر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی بنیاد مضبوط کرنی ہے. تو اللہ رب العزت سے جب انسان دعا مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ بندے کی ایمان کی بنیاد بناتے ہیں, اس کے اندر کوالٹیز پیدا کرتے ہیں, خوبیاں پیدا کرتے ہیں, صبر پیدا کرتے ہیں, حوصلہ پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر ایمان پیدا کرتے ہیں, اس کو جو ہے نا اس کو آزماتے ہیں, پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, اس کی بے بسی اس کے اندر جو ہے نا نکلتی ہے, اس کی لاچارگی نکلتی ہے, اور وہ جو ہے نا غم زدہ اور تکلیف میں, اور جتنی دفعہ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے اتنی دفعہ وہ اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ, اپنا مقام بلند اس کا کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ دعا کو کبھی معمولی نہ سمجھا کریں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. شیطان کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑتا جب وہ انسان کو اللہ کے بارے میں بدگمان نہ کرے, اور اس ایک سوچ ایک سوال کی وجہ سے وہ کتنے انسانوں کو اس نے صرف اس وجہ سے گمراہ کیا کہ ان کو دعا مانگنی نہیں دی. جب اس کا پہلا فکرہ, اس کا پہلی سوچ ایک جو پیچھے وہ کنڈی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے نا کہ یار ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, تم دعا مانگو کہ کیا فائدہ دعا مانگنے کا, تم کسی کے پاس جاؤ, کسی کی مدد لو, یہ کرو وہ کرو, تو وہ اس کو دوسری طرف لگا کر اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ ہٹا دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کی عورتیں مرد سب جو ہے نا جعلی پیروں کے پاس تویز دھاگا, جادو ٹونا اور اسیب اور جو ہے نا ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اور ان کے پاس جا کے جو ہے نا وہ اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ کے ساتھ ان کی کوئی جان پہچان نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی وجہ دعا کی یہ ہوتی ہے کہ دعا کے ذریعے سے انسان کی اللہ سے صلح ہو جاتی ہے, دعا کے ذریعے سے انسان کا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے. اور اللہ کو دعا اتنی پسند ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اللہ دعا نا کافر کی بھی رد نہیں کرتا. کئی ایسے کافر بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کو یوں پکارا کہ اے مسلمانوں کے رب ہماری مدد فرما, اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی. آپ نے مشہور جو ہے نا وہ چنگیز خان کا نام سنا ہوگا, جب اس کے سامنے اس کے 2 نمائندوں کو سر کاٹ کے لایا گیا, غالباً اس میں سے ایک اس کا بیٹا بھی تھا, اور وہ مصر میں جا رہے تھے تو وہ مصر کے کسی گورنر نے ان کا سر قلم کر دیا. وہ قصہ لمبا ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کا انتقام لینے کے لیے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور یوں کہا کہ اے مسلمانوں کے رب میرا بیٹا بے قصور تھا اور مجھے جو ہے نا اس کا بدلہ عطا فرما. پھر اس نے اللہ نے اس کی دعا قبول کی, اور اس چنگیز خان نے پھر مسلمانوں کے ایسے سر قلم کیے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے. تو یہ اگر آپ تاریخ پڑھیں, اور انسانی جو ہے نا دعا اللہ کسی کے رد نہیں کرتا. ہاں جس کے پاس جتنا بڑا جگرا ہوگا, جتنا بڑا دل ہوگا, جتنی بڑی سمجھ بوجھ عقل دانائی ہوگی, وہ دعا مانگتے ہوئے کبھی نہیں تھکے گا, نہ اللہ سے بدگمان ہوگا, نہ دعا کو چھوڑے گا. ورنہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ دعا 1 دن مانگے, 2 دن مانگے, 3 دن مانگے, یہ دعا چھوڑ دے. تو پھر اس کے نئے خیالات اس میں دل میں ڈالے گا, پھر اس میں تھوڑی ایک لفظ منہ سے بلائے گا. پھر صحیح بات میں آپ کو بتاؤں جو سچی بات ہے لیکن کڑوی ہے, ہمیں دعا مانگنی بھی نہیں آتی. ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے, وہ سوچ نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے, وہ لفظ نہیں ہے. ہمیں تو دعاؤں کے لفظ بھی نہیں آتے. جیسے ایک ہانڈی کو آپ پکاتے ہیں نا, ایک چائے کو پکاتے ہیں, دودھ کو ابالا آتا ہے تو ایک خاص آگ کا ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے. جب ایک خاص ٹیمپریچر جو ہوتا ہے نا اس کو کیفیت کہتے ہیں. تو انسان کی وہ کیفیت اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر تڑپ کتنی ہے, اس کے اندر جذبہ کتنا ہے, اس کے دل کے اندر اس کا غم کتنا ہے. تو جب انسان دل کی تڑپ کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا تو پہلے تو ہمارا وہ ٹیمپریچر ہی آج تک ہمارا دعا مانگنے کا سیٹ نہیں ہوا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ خواجہ معین
الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اوپر جو ہے نا ایک بابا جو ہے نا وہ 20-25 سال سے وہ اندھا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، تو وہ رہتا تھا دربار کے اوپر. تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ وہاں پہ گیا تو پوچھا کہ یہ بابا یہاں کتنے سالوں سے؟ 25 سال سے. کیوں آیا ہوا جی؟ یہ آنکھوں سے نابینا تو یہ دعا مانگنے آیا کہ میری جو اللہ پاک مجھے بینائی عطا فرما دے. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر اس کی بینائی صبح تک نہ آئے نا، 25 سال ہو گئے اس کو دعا مانگتے ہوئے، اگر صبح تک اس کی بینائی نہ آئے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے. اب تو اس بابے کو لالے پڑ گئے جان کے. اس بزرگ نے، اس بابے نے رات کو اتنی تڑپ کے ساتھ رو کے التجا کے ساتھ دعا مانگی کہ ورنہ اس کو پتا تھا کہ بادشاہ تو جو ہے نا اپنے حکم کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ اورنگزیب عالمگیر کا فیصلہ تو کبھی آج تک بدلے ہی نہیں ہے. تو اس کو کہا کہ پہلے تو آنکھیں نہیں تھیں، اب تو جان بھی جائے گی. تو اس نے رات کو اس قدر کیفیت، وہ جو ہانڈی، وہ جو ابالا جو اللہ کو پسند ہے، وہ کیفیت اس کے ساتھ دعا مانگی تو صبح اس کی بینائی لوٹ آئی. ہم نے کبھی دل کی تڑپ کے ساتھ دعا مانگی بھی نہیں ہے. ایک تو وجہ یہ بھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب دعا مانگتا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے لفظ کون سے استعمال کرنے ہیں. یہ ساری دنیا کا آپ نے بزنس کا، کاروبار کا، رشتوں کا اگر آپ نے کھیل دیکھا ہو نا، تو یہ لفظوں کے اندر گھومتا ہے. جس کے پاس جتنے خوبصورت لفظ ہیں، اس کے پاس جتنے ایٹیکیٹس ہیں، جتنے مینرز ہیں، جتنے اس کے پاس قابلیت ہے اور جتنی اس کے پاس ایجوکیشن ہے، ان ساری چیزوں کے اندر ساری دنیا کھیل رہی ہے. اور یہ سارا کھیل لفظوں کے اندر ہے. اور آج کل ساری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ لفظوں کے ٹیکٹکس، گفتگو کے ٹیکنیکس وہ استعمال کرتے ہیں، اور یوں جو ہے نا اپنے آپ کو وہ پڑھا لکھا اور پتہ نہیں کیا کچھ ذہین اور فتین ثابت کرتے ہیں. تو ہم نا جب دعا مانگتے ہیں نا تو ہمیں لفظوں کا استعمال ہی کرنا نہیں آتا. تو دعا مانگتے ہوئے آپ نے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ نے پوری کائنات میں جتنے بھی الفاظ بنائے ہیں نا، ان میں سب سے خوبصورت، اعلیٰ ترین، بہترین جو اللہ کو پسندیدہ لفظ ہیں، وہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو ہمیں تو حدیث کے الفاظ دعائیں نہیں آتی، ایک دعا بھی نہیں آتی. جی میں تو اپنی زبان میں مانگتا ہوں، میں تو یوں کہتا ہوں اللہ میاں یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے. لیکن اپنے نبی کے الفاظ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے کیا کہنا ہے، درمیان میں کیا کہنا ہے، آخر میں کیا کہنا ہے، کون سی بات اللہ کو پسند زیادہ ہے، کون سی بات اللہ کو ناپسند ہے. جو سب سے ناپسند بات ہوتی ہے نا، وہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. سب سے ناپسند کون سی چیز ہے اللہ کو؟ وہ دنیا ہے. اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے آج تک اللہ نے دنیا کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. اس کو مچھر کا پر کا ہے، اس کو متال غرور دھوکے کا گھر کا ہے، اس کو گندگی کا ڈھیر کا ہے. تو ہم مانگ کیا رہے ہوتے ہیں؟ منہ ہاتھ اٹھائے ساتھ ہی دنیا مانگنی شروع کر دے، ہاتھ اٹھائے ساتھ ہی اولادیں، پیسہ، دولت، ہم یہ چیزیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہم مانگتے ہی غلط. تو آپ دعاؤں میں قرآن کی دعاؤں کو یاد کریں، ایک دعا روز پڑھنا شروع کریں، 70 مرتبہ پڑھ دیا کریں. پھر جب قرآن کی دعائیں تقریباً کو 100 کے قریب دعائیں ہیں قرآن پاک کے اندر، پھر آپ 2-3 مہینے میں آپ 100 دعائیں آپ پڑھ لیں گے. 70 مرتبہ پڑھ کے ایک تو ہر دعا قبول ہو جائے گی اور دوسرا آپ کو یاد بھی ہو جائے گی. پھر آپ یوں کریں کہ آپ حدیث کی دعائیں مانگنا شروع کریں، اور حدیث میں پتنی کی لامحدود دعائیں، کم از کم آپ کو 300 400 500 دعائیں تو آنی چاہیے، تاکہ آپ کبھی بیٹھ کر ایک ہی دفعہ ایک دعا کو پڑھیں تو آپ کو 2.5 گھنٹے لگنے چاہیے. آپ سے اللہ سے باتیں کرنے کا ہنر، فن اور یہ چیزیں آنی چاہیے. تو یہ حدیث کی دعاؤں کے بعد آپ درود شریف یاد کرنا شروع کریں، استغفار کی دعائیں یاد کرنا شروع کریں، اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی کی دعائیں یاد کرنا شروع کریں. اور آخر میں اگر آپ کا جو مسئلہ ہے نا وہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اپنے آنسوں کی کیفیت کو لے کر آئیں، دل کے اندر سے دعا مانگیں، اور پھر آپ دیکھیں دعاؤں کے اثرات سے آپ کی شخصیت میں کتنا نکھار آتا ہے. آپ کی اولادیں آپ کی فرما بردار بنتی ہیں، آپ کی بیوی آپ کی تابعدار بنتی ہے، آپ کے مسئلے جو ہے نا وہ آپ سلجھ جاتے ہیں، آپ کی بکھری ہوئی زندگی سمٹ جاتی ہے، آپ ٹوٹ جو چکے ہوتے ہیں اللہ آپ کو دوبارہ جوڑ دیتا ہے. اللہ آپ کو جو ہے نا ایسی ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ آپ کی دنیا بھی بناتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے. دعا جو ہے نا یہ بہت بڑی تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، ڈگری ہے. جس بندے کو اس ایجوکیشن کا، اس نظام کا، اللہ کی اس سائنس کا پتہ لگ گیا، وہ اس کے لیے پھر دنیا کی کوئی بھی سائنس کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ باقی ہر چیز اللہ کے حکم کے اندر جکڑی ہوئی ہے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے.